ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما.
ہر قسم کے حمد و ثنا اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ وحدہ لا شریک اس پوری کائنات کا اکیلا ہے، خالق، مالک اور رازق ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک اس پوری کائنات کو اکیلا ہی چلانے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود السلام ہو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الکونین، سرور کونین، امام القبلتین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا تھا، جو 2 دن قبل پہلے گزر چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی اور نماز تراویح پڑھنے کی بھی توفیق دی۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم نے جو اس رمضان میں ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے جہنم سے آزادی کے اسباب۔ اب سوال یہ ہے کہ جہنم سے آزادی کس طرح حاصل کی جائے اور جنت کا سرٹیفکیٹ کس طرح مل سکتا ہے، جنت میں داخلہ کس طرح مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی توحید کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کی توحید کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیا، اسے مان لیا اور اسے اپنا لیا، تو ہمیں جہنم سے آزادی مل سکتی ہے اور جنت میں داخلہ مل سکتا ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جو شخص سچے دل کے ساتھ یہ گواہی دے، سچے دل کے ساتھ یہ اقرار کرے، یہ تسلیم کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ رب العزت کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ رب العزت کے سوا کوئی مشکل گشا نہیں، اللہ رب العزت کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، جو شخص یہ دل سے تسلیم کر لے، فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، اور جو شخص یہ گواہی دے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے آخری پیغمبر ہے، حرم اللہ علیہ النار،
ایسے شخص پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ایسے شخص کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. اور دوسرے مقام پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا اعلم کلمتا لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك الا حرم الله عليه النار. کہ بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، میں ایک ایسا پاکیزہ کلمہ جانتا ہوں کہ جسے بندہ سچے دل کے ساتھ پڑھے، سچے دل کے ساتھ اقرار کرے، پھر اسے اسی حالت میں موت آ جائے، وہ اسی حالت میں مر گیا ہے، وہ اسی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، تو فرمایا ایسے شخص پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اور میرے بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا کہ میں آپ کو کہوں کہ ایک پہاڑ کے پیچھے سے آپ کے اوپر ایک ایک لشکر آ رہا ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے جو آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو آپ مجھے کیسا پائیں گے، میری بات کو مانیں گے یا نہیں؟ تو انہوں نے لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، امانت دار پایا ہے اور دیانت دار پایا ہے، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی برحق نہیں، تم یہ گواہی دے دو تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ اس نے ایک معبود کی جگہ، اتنے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا لیا ہے. اور آگے کیا جواب دیا؟ وَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، فرمایا کہ ہم اس دیوانے کی بات مان کر، اس مجنون کی بات مان کر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنا شروع کر دیا. اور میرے بھائیوں، اس طرح ہمیں جہنم سے آزادی کیسے ملے گی؟ حضرت عتبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بها وجہ اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو محض اللہ رب العزت کی خاطر لا الہ الا اللہ کہتا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے اپنے والد سے کیا کہا؟ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان، اے والد صاحب، کہ آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، ان کو کیوں مانتے ہو جو نہ تو آپ کو سن سکتے ہیں، نہ تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کسی چیز کا فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کسی چیز کا نقصان دے سکتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، اے میرے ابا جان آپ میرے ساتھ آ جائیے، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے. اہدک صراطا سویا، اور صراط مستقیم کی طرف آ جائیے، سیدھے راستے کی طرف آ جائیے. اور یہ کیا فرمایا؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک جو شیطان ہے یہ اپنے رب کا نافرمان ہے، اپنے رب کا دشمن ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، شیطان کی اتباع نہ کرو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو. انه لكم عدو مبین، بے شک وہ اپنے رب کا کھلم کھلا اور واضح دشمن ہے.
یا ابتی، آگے کیا فرمایا؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، فرمایا اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، ان الشیطان، یا ابتی انی اخاف، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کا عذاب چھو لے گا، پکڑ لے گا، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست ہو جاؤ گے۔ آگے کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے کیا جواب دیا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے معبودوں کو چھوڑ دے، میرے معبودوں سے باز آ جائے، مجھے دین کی دعوت نہ دو، اگر تو باز نہ آیا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، تو میں آپ کو پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، رجم کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال سلام علیک، سلامتی ہو آپ پر، سأستغفر لک ربی، اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کی دعا کروں گا، بخشش کی دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو تھی توحید، اور اس کی الٹ کیا ہے؟ اس کی الٹ ہے شرک۔ اگر شرک بندے کے اندر ہو پھر جہنم سے آزادی نہیں مل سکتی، جنت نہیں مل سکتی، جہنم نجات ہمارا بن سکتی ہے، جہنم ہمارا ٹھکانہ بن سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو واجب کرنے والی چیزیں بتا دیجئے، دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ کیا واجب کرنے والی؟ جنت اور جہنم واجب کرنے والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس شخص کو اس حالت میں موت آ جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے رکوع نہ کیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدے نہ کیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگتا ہو، تو فرمایا جس کو اس حالت میں موت آ گئی، ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے جنت کا داخلہ دے دیا ہے۔ اور جس شخص کو ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس شخص کو اس حالت میں موت آ گئی کہ اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہو، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہو، کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہو، کسی اور سے مانگتا ہو، تو فرمایا ایسے شخص پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ایسے شخص پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں فرماتا اور اس کے علاوہ وہ جسے چاہے معاف فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک جیسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا ہے اخلاص، یہ تو پہلا تھا توحید، کلمہ توحید، دوسرا ہے اخلاص۔ دل میں اخلاص ہونا چاہیے، دل میں صاف نیت ہونی چاہیے اور ریاکاری سے بچنا چاہیے، دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسے شخص پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور ایک آپ کو واقعہ بتاتا چلوں، مشہور ہے، وہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن تین لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا، سب سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ رب العزت اسے اپنی نیکیاں گنوائے گا، اسے اپنی نیکیاں بتائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنی زندگی دی،
اتنے سال کی زندگی دی اور اتنے سال کی عمر دی، بتا تو کیا کر کر آیا ہے، بتا تو نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ وہ بندہ کیا کہے گا، اے اللہ تو نے مجھے اتنے سال کی زندگی دی ہے، تو نے مجھے اتنے سال کی عمر دی، میں تیرے راستے میں قتال کرتا رہا، تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، حتیٰ کہ جہاد کرتے کرتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرمائیں گے، کذبتا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے دل میں تو ریاکاری تھی، تیرے دل میں تو دکھلاوا تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کرے، لوگ تجھے شجاعت کہے، لوگ تجھے بہادر کہے، لوگ تجھے طاقتور کہے۔ تیرے دل میں اخلاص نہیں تھا بلکہ تیرے دل میں ریاکاری تھی۔ اللہ رب العزت پھر فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر دوسرے شخص کو بلایا جائے گا جو عالم دین ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا، پھر اس سے اللہ رب العزت پوچھے گا بتا میں نے تجھے اتنی زندگی دی، تو نے کیا کیا ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنی زندگی دی، میں تیرے راستے میں عالم بنا، قرآن کا قاری بنا، اور پھر تیرے راستے میں دین کی دعوت پھیلاتا رہا، دین کی تبلیغ کرتا رہا۔ تو اللہ رب العزت اسے بھی فرمائیں گے کذبتا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے دل میں ریاکاری تھی اور دکھلاوا تھا، تیرے دل میں تو یہ تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کرے، لوگ تیری چرچا کرے کہ ماشاءاللہ اس کی آواز بڑی اچھی ہے، یہ دین کا قاری ہے، دین پھیلا رہا ہے، لیکن تیرے دل میں اخلاص نہیں تھا۔ اللہ رب العزت پھر فرشتوں سے کہیں گے اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر تیسرے شخص کو بلایا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہوگا، دولت دی ہوگی، اور اسے بھی اللہ رب العزت پوچھیں گے بتا تجھے میں نے اتنی زندگی دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اتنے سال کی زندگی دی، تو نے مجھے مال و دولت دی، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، تیرے راستے میں میں نے اتنا خرچ کیا، تیرے راستے میں میں غریبوں کو کھلاتا رہا، مسکینوں کو کھلاتا رہا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے دل میں تو ریاکاری تھی، تیرے دل میں تو دکھلاوا تھا، تیرے دل میں اخلاص نہیں تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں کہ اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت دیا ہے اور یہ اللہ رب العزت کے راستے میں بڑا خرچ کرتا ہے، بڑا سخی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو، پھر اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تیسرا ہے دعا، تو جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کی آگ کو پھیر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کے رکھ، جہنم کی آگ سے ہمیں دور رکھ، کیونکہ یہ چمٹ جانے والا ہے، اس نے جس کو بھی چمٹ لیا پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، اور یہ ٹھکانے کے لحاظ سے، رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت میں داخل ہونے کا سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو قالت الجنہ، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اسے میرے اندر داخل کرنا۔ اور آگے فرمایا ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگنے کا سوال کرتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اسے مجھ میں داخل نہ کرنا، اس کو مجھ سے بچا کے رکھنا۔ میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے مجھے نجات دے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور مجھے قبر کے عذاب سے بچا، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور مجھے مسیح دجال کے فتنہ سے بھی بچا لے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور مجھے زندگی اور موت کے فتنے سے بھی بچا لے۔
میرے بھائیوں ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچا اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل نصیب فرما۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے، دنیا میں بھی اچھائی کرنے کی بھلائی کرنے کی توفیق دے اور آخرت میں بھی بھلائی کرنے کی توفیق دے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے نجات دے۔ اور تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب ہے تقوی۔ دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف کھاتے رہنا۔ وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو تو سیدھی اور سچی بات کہنا، جھوٹی بات نہ کہنا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہنا حق تقاتہ، جب بھی بات کرے تو سیدھی اور سچی بات کہنا۔ ولا تموتن، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، الا وانتم مسلمون، مگر تم مسلمان ہو۔ اور چوتھا کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کا سبب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائے، سارے کے سارے تمہارے اعمال ضائع ہو جائے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اس کی فرما برداری کرتے رہو، جس طرح تمہیں اللہ اور رسول نے فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح کرتے رہو، تو کیا فائدہ ہوگا؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، وہ تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی اور شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ اسی کے اندر رہے گا، جنت کے اندر۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بہت بڑا نجات کا باعث ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہمیں جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنا ہے سنایا ہے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔